السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دینی اور شرعی مسائل کے سلسلے میں خدمت میں حاضری ہو گئی ہے۔ جی آپ نے جو مسائل بھیجے ہیں ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی پہلا مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے، ہمارے محترم ہیں بھائی عبدالجلیل صاحب تربت سے پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں اور آپ باوضو ہوں اور جو نماز کے لیے شرائط ہیں وہ ساری شرائط پائی جائیں، مکروہ وقت نہ ہو، تو جب آپ آیات سجدہ پڑھیں تو آیات سجدہ پڑھتے ہی آپ سجدہ تلاوت کر لیں۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے سے اٹھ جائیں۔ سجدہ تلاوت کے اندر سلام پھیرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر وقت کوئی ایسا ہو، مکروہ وقت ہو، تو پھر اس کے اندر جو ہے سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا جائے گا، یا جو ہے آپ کو وضو نہیں ہے یا اسی طرح کوئی اور شرط نہیں پائی گئی ہے، تو اس صورت کے اندر پھر سجدہ تلاوت مؤخر کیا جائے گا، بعد کے اندر ادا کیا جائے گا۔ جی اسی طرح قاری شوکت صاحب نے ضلع بکھر سے پوچھا ہے کہ اگر آیات سجدہ آدمی نماز کے اندر پڑھ لے اور وہاں سجدہ تلاوت ادا نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جواب یہ ہے کہ جب نماز کے اندر آیت سجدہ آدمی پڑھے تو اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے۔ اگر اس وقت سجدہ نہیں کیا تو بعد کے اندر سجدہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا۔ جی اسی طرح ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ اگر آیت سجدہ سے آدمی 2-3 آیتیں گزر جائے تو پھر سجدہ تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ جب آدمی آیت سجدہ سے آگے 1-2 آیت گزر جائے تو پھر بھی سجدہ کرنے کی اجازت ہے، سجدہ تلاوت کر لے۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ آیات گزر گیا، 4-5 آیات 6 آیات، اور رکوع کے آخر میں جا کر سجدہ کر لیا سجدہ تلاوت، تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن تاخیر کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا۔ جی اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت جب قاری پڑھتا ہے اور سامع سنتا ہے، نماز کے اندر تو سب مقتدی سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے امام پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، مقتدیوں پر بھی واجب ہوتا ہے۔ اور اگر نماز کے بہر ہوں اور قاری صاحب پڑھنے والا جو ہے وہ آیات سجدہ کی تلاوت کرے اور جو آدمی سن رہا ہے، تو اب سجدہ تالی پر بھی واجب ہوگا جس نے تلاوت کی ہے، اور سامع پر بھی سجدہ واجب ہوگا جس نے آیات سجدہ کو سنا ہے۔ جی اسی طرح اگر آیات سجدہ کو ابھی تک نہیں پڑھا، اس سے پہلے سجدہ ادا کر دیا، تو جب آیات سجدہ دوبارہ پڑھیں گے تو سجدہ تلاوت دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ سجدہ تلاوت کا سبب جو ہے، جو سجدے کا سبب ہے وہ آیات سجدہ کی تلاوت ہے، لہذا جب دوبارہ آیت کو پڑھے گا تو سجدہ تلاوت دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جی اسی طرح قاری شوکت صاحب ضلع بکھر سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وتر کی تیسری رکعت میں جب ہم رفع یدین کرتے ہیں اور رفع یدین کرنے کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کسی نے اگر رفع یدین بھی کر لیا لیکن دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو آیا ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے جو ہے سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال پیش آ گئی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے سجدہ سہو کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، کیونکہ جب آدمی دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے
اور جس کو دعا قنوت نہ آتی ہو تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لے۔ اور جس کو یہ دعا بھی نہ آتی ہو تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے کم از کم 3 بار اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ پڑھ لے جی۔ بہرحال آپ نے جو صورت پوچھی ہے اس کے اندر جو ہے دعا قنوت تو آتی ہے لیکن بھول گیا، تو اس لیے اس کے ذمہ اب ضروری ہے کہ وہ سجدہ سہو آخر کے اندر کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا ہے بھائی جگیر احمد نے فیصل آباد سے، وہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ وطر جو ہے تہجد کے وقت پڑھتا ہے، تو آیا رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ وطر کب پڑھے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر وطر چونکہ جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے آدمی جو ہے جماعت کے ساتھ وطر پڑھ لے، اور غیر رمضان ہو تو پھر تہجد کے وقت تہجد کے ساتھ وطر پڑھنے چاہیے۔ مسئلہ اسی طرح ہے کہ اگر کسی کو اپنے جاگنے پر یقین ہو، وثوق ہو، تو ایسا آدمی جو ہے وہ تہجد کے وقت وطر پڑھ لے، اور جس کو جاگنے پر وثوق نہ ہو تو اس کو جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لے۔ جی قاری عبداللہ صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو میرا پیٹ 2 گھنٹے خالی رہتا ہے تو میرا معدہ گرم ہو جاتا ہے اور میرے منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، اور دوسرے دن جو ہے میں کلی بھی نہیں کر سکتا، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈاکٹر جو ہیں ماہرین قسم کے طبیب ہیں ان سے مشورہ کر لیں، اور اگر آپ کو واقعی اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے تو آپ جو ہے اس وقت روزے نہ رکھیں اور بعد کے اندر آپ ان کی قضا کر لیں۔ اور اگر بعد کے اندر بھی قضا نہیں کر سکتے، یعنی آپ کی یہ حالت ہر وقت رہتی ہے، سردیوں اور گرمیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سردیوں اور گرمیوں دونوں میں آپ کی یہی پریشانی آپ کے لیے بنتی ہے، مسئلہ بنتا ہے، تو بہرحال پھر آپ جو ہے نا فدیہ ادا کریں گے، اور فدیہ جو ہے وہ ہر روزے کے بدلے میں ففدیۃ طعام مسکین وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فرمایا کہ ایک مسکین کا فدیہ ہے، یعنی نصف سا، جو کہ 2 کلو 2.25 کلو گندم بنتی ہے، آپ 2.25 کلو گندم یا جو ہے اس کے قیمت ہر روزے کے بدلے میں ادا کریں تو آپ کا جو ہے یہ فدیہ ادا ہو جائے گا، اگر صورتحال یہی ہو جو آپ نے پوچھی ہے۔ جی قاری شوکت صاحب نے پوچھا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر کتنے آدمیوں کا بیٹھنا ضروری ہے؟ یہ جواب یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر محلے والوں میں سے چند آدمی بیٹھ جائیں تو یہ سنت کفایہ ہے، باقی سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے محلے والے۔ ہاں اگر کوئی چند آدمی بھی نہیں بیٹھے مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے تو پھر سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ جی انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھے اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے پہلے سے روزے نہ رکھے ہوں اور پھر ان 10 ایام کے اندر روزے رکھے تو اس کا اعتکاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے پہلے روزے نہیں رکھے تو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ان کا اپنا گناہ ہے، گناہ گار ہوں گے۔ البتہ جب اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے تو اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ روزہ بھی رکھے، اگر آدمی روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا سنت اعتکاف مکمل نہیں ہوگا۔ جی اسی طرح قاری ملک خان صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے ضلع ٹانک سے، وہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم دور کرتے ہیں تو دور کے اندر قاری صاحب سناتا ہے اور جو سامع ہوتا ہے وہ سنتا ہے، اور پھر جو ہے سامع پڑھتا ہے قاری صاحب سنتا ہے، یعنی دور کے اندر ایک دوسرے کو جب سنانا ہوتا ہے، آیت سجدہ وہاں آ جائے تو وہاں ایک سجدہ واجب ہوگا یا 2 سجدے واجب ہوں گے؟ جی جواب یہ ہے کہ جب آپ نے ایک آیت سجدہ کو پڑھا ہے تو قاری پر تو تالی ہونے کی وجہ سے سجدہ لازم ہوگا، اور جو سامع ہے اس پر سامع ہونے کی وجہ سے سجدہ لازم ہوگا۔ اب جب دوبارہ پڑھے گا تو
وہ قاری بن گیا ہے، جو پہلے قاری تھا اب وہ سامع بن گیا ہے، تو لہٰذا دونوں پر 2 بار سجدہ لازم ہوگا اگرچہ ایک آیات سجدہ کو بھی تلاوت کیا ہو۔ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔